अस्सलाम वालेकुम। सबको एसजे का सलाम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। उम्मीद करती हूँ कि सबको नावल बहुत पसंद आ रहा होगा। नावल की नेक्स्ट एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूला करें। चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ। अब तुम दोनों किधर जा रही हो? दानियाल फ्रेश होकर लॉन की तरफ आया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फलक गेट से आई और इसे देखे बगैर अंदर की तरफ बढ़ गई। दानियाल ने कंधे उचकाए और फिर से अपने काम में लग गया। तकरीबन 10 मिनट बाद वो दोनों बाहर आती नजर आई। शायद उन्होंने दानियाल को देखा ही नहीं था। वो दोनों हेलमेट पहनती बाइक पर आगे पीछे सवार हुई। दानियाल के पूछने पर हैरान सी फलक ने इसे मुड़कर देखा जो अमल के पीछे बैठ रही थी। हाँ हमें ज़रा काम है, थोड़ी देर में आती हैं, फलक ने मुहतात लहजे में कहा। ठीक। उन्हें ऊपर से नीचे शकी नज़रों से घूरते हुए वो फिर से अपने काम में लग गया और वो दोनों तेज़ी से बाइक इसके पास से गुजार कर ले गई। पर लेना क्या है? मॉल में दाखिल होती अमल ने फलक से पूछा। तुम घड़ी ले लो या मैं ले लूँगी। दूसरे ऑप्शन में परफ्यूम रख लेती हैं, ये ठीक रहेगा ना? फलक आबरू चुकाती हुई बोली। ये बेहतर रहेगा। वो मुस्कुराती हुई मॉल की एक दुकान में दाखिल हुई। वैसे दानी का गिफ्ट क्या होगा, कुछ आइडिया है तुम्हें? अमल ने फलक से पूछा। फजूल ही होगा, देख लेना। फलक इसे गिफ्ट पैक करते देख चुकी थी मगर अभी तक गिफ्ट से ना वाकिफ थी। अमल ने एक बहुत खूबसूरत मेल्स वॉच पैक करवाई और फलक ने एक महसूर कुन परफ्यूम पैक करवाई। बिल की अदायगी के बाद वो दोनों वापसी के लिए होली, चूंकि रात होने वाली थी। जिस वक़्त अमल और फलक आर्यन को गिफ्ट देकर इसके कमरे से निकली, ठीक इसी वक़्त सामने से दानियाल आ रहा था। गिरते पड़ते बहुत मुश्किल से वो अपना बड़ा सा डिब्बा उठाए हुए था। इतना बड़ा गिफ्ट देखकर अमल और फलक को अपने दिए तोहफे छोटे ही लगे। मुंह बसोरते हुए उन्होंने दानियाल को आर्यन के कमरे में जाते देखा। फलक पाँव पटकते अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और अमल कंधे चुकाती अपने घर होली। आर्यन अभी फ्रेश होने ही जा रहा था कि अचानक ठक ठक की आवाज़ पर इसने दरवाजे की तरफ देखा। कोई था जो बाहर से दरवाजे को धक्के लगा रहा था। आर्यन की शर्ट के ऊपरी बटन खुले हुए थे। इसने तौलिया एक कंधे पर मुंतकिल किया और दूसरे दरवाजे की तरफ गया। एक ही लम्हे में इसने दरवाज़ा खोला था। सामने इतना बड़ा डिब्बा हवा में मुल्हिक देखकर आर्यन हक धक रह गया। फिर इसकी नज़रें नीचे को गईं तो इसे दानियाल की टांगे दिखी। हटो पीछे, मैं आ रहा हूँ। वो ये बात दूसरी बार कह चुका था मगर दोनों बार डिब्बे ने इसे अंदर ना आने दिया। ओ आर्यन एक तरफ हुआ। आओ, 1 2 और ये 3। हाय अम्मा। दानियाल जमीन पर पड़ा था और डिब्बा इसके हाथ से दूर जा गिरा था। आर्यन ने मुस्कुराहट दबाई और आगे बढ़कर इसे हाथ से उठाना चाहा। दानियाल ने मोहब्बत से इसे देखा, कितना ख्याल रखता था वो। हाय कुर्बान, दिल में सोचकर इसने मुस्कुराते हुए इसका हाथ थामा। खब्बीस, दानियाल चीखा था क्योंकि अब के वह बार फिर से जमीन पर था। लानत हो, दानियाल बुड़बुड़ाया। किस पर? आर्या ने मुस्कुराहट दबाई। मुझ पर, जिसने अच्छा सोचा। तुम ना सोचा करो, कुछ अच्छा सोचना सूट नहीं करता तुम पर। वो हंसा था, वो भी साथ हंस दिया। हे बटन बंद कर, मेरी जिन्स मशकूक न कर। वो इसे इसी के बाद लौटा चुका था। तो आया है तो मैं नहाने जा रहा था। इसने कंधे उचकाए। जा रहा हूँ। दानियाल पाँव पटकता बड़बड़ाता वहां से चला गया। आर्या ने दरवाजा बंद किया और फ्रेश होने चला गया। तौलिए से ना बाल रगड़ते वो बाहर आया तो इसकी नज़र एक तरफ पड़े गिफ्ट्स पर पड़ी। गहरा सांस भरते तौलिए को एक तरफ रखते वो गिफ्ट्स की तरफ आया। हाथ बढ़ाकर इसने अमल का दिया गिफ्ट उठाया। इस पर हैप्पी बर्थडे आर्यन लिखा था। वो मुस्कुरा दिया, फिर नफासा से गिफ्ट खोलने लगा। अमल का दिया तोहफा देकर वो मुस्कुराया था। इसने घड़ी भी तोहफे में दी थी। इसने घड़ी निकाल कर पहनी, वो बहुत बेशकीमत घड़ी थी। आर्यन ने इसकी पसंद को दाद दी। फिर फलक का तोहफा खोला और इसमें मखसूर कुन परफ्यूम थे। इसी तरह वो फाद और बाकी सबके दिए तोहफे खोलता रहा। सब एक से बढ़कर एक थे। अब एक कोने में पड़ा दानियाल का दिया डिब्बा पड़ा था। वैसे हैरत है, ये इतना सही कैसे हुआ? खुद से कहते वो डिब्बे तक आया और इसे खोला। नीचे एक और डिब्बा बरामद हुआ। आर्या ने आंखें मींची। कुछ गड़बड़ जरूर है। दूसरे के बाद तीसरा। दानी, इसने दांत पीसे। फिर चौथा। इसने मुंह पर हाथ रखकर खुद को रिलैक्स रखा। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। अब की बार इसकी हिम्मत जवाब दे रही थी।
9واں ڈبہ بالآخر آخری ڈبہ تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ اب وہ بڑا ڈبہ نہیں تھا جو دانیال لایا تھا، اب وہ ایک منی باکس رہ گیا تھا۔ آریان نے ڈبہ کھولا، وہ حیران رہ گیا۔ ڈبے کی تہ پر ایک فریم پڑا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے وہ فریم اٹھایا تو وہ اس کی اور دانیال کی تصویر تھی۔ آریان اسے کسی بات پر گھور رہا تھا جبکہ وہ گردن پیچھے گرائے ہنس رہا تھا۔ یہ ایک بہت خوبصورت منظر تھا۔ اس نے فریم کو الٹا کیا جس کے ساتھ ایک کاغذ چسپاں تھا۔ دیکھو، تم جانتے ہو میں غریب آدمی ہوں اور بہت مشکل سے گزر بسر کرتا ہوں۔ تمہیں تحفے تو وہ دیں جو امیر ہیں، ہم ٹھہرے غریب تو ہماری طرف سے یہ نذرانہ قبول کریں۔ ویسے میں سوچ یہ رہا تھا کہ تمہیں تحفے کی کیا ضرورت، تمہارے پاس تو ایک جیتا جاگتا تحفہ ہے۔ ارے یار، آف کورس میں آگے بھی اس نے ایسی ہی باتیں لکھی تھی، یعنی اپنی تعریفیں۔ آریان مسکرا دیا، اسے یہ تحفہ بہترین لگا تھا۔ او شٹ، مجھے نیند کیوں آ گئی؟ ویسے اب یہ ٹاپک کیسے یاد کرنے ہیں؟ فہد پریشانی سے اٹھ بیٹھا، پھر گھڑی کی طرف دیکھا جو 11 بجا رہی تھی۔ وہ بستر سے اٹھا اور کچن کی طرف بڑھا۔ ارادہ کافی بنانے کا تھا۔ ارے بابا کے کمرے کی لائٹ کیوں آن ہے؟ وہ خود کلامی کے انداز میں بولتا ہے۔ ان کے کمرے کی طرف بڑھا، ڈور ناپ پر ہاتھ رکھا، ہاتھ پہلو میں گرتا گیا۔ اندر سے آتی آوازیں وہ بخوبی سن سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ یہ یقیناً بینش کی ہی آواز تھی۔ بابا آپ ختم کریں جلد اس ڈرامے کو، میں تھک گئی ہوں بھائی بھائی کر کے۔ اف بینش صبر کرو، تمہاری یہی بے صبری ہمارے ہاتھوں میں آیا سب کچھ گنوا ہی نہ دے۔ بابا یہ تو بتائیں ہمارے ہاتھ لگا ہی کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، مگر جو لگنا ہے وہ تمہاری بے صبری کی وجہ سے ہاتھوں سے نکل ہی نہ جائے۔ فہد نے دیوار کا سہارا لیا۔ میں کہتی ہوں کیوں اتنی تول دے رہے ہیں اس معاملے کو؟ ماریں اس فہد کو اور جان چھڑوائیں، مجھ سے یہ مزید انتظار نہیں ہوتا۔ کرواتا ہوں بندوبست۔ یہ سارے چکر اس کی کم بخت ماں کی وجہ سے گلے پڑے ہیں۔ سیدھے سے ساری جائیداد میرے نام لگا دیتی تو نہ اسے اتنا مارنا پیٹنا پڑتا، مگر نکلی وہی فرنگی نا، مرتے ہوئے بھی ساری جائیداد اس فہد کے نام کر گئی تاکہ سنبھالو ان صاحبزادے کو جب تک 20 کے نہیں ہو جاتے۔ اب 22 کا ہو گیا ہے مگر کوئی طریقہ ہاتھ نہیں لگ رہا۔ اگر مروا دیا تو جائیداد ہاتھ سے نکل جانی ہے، کوئی اور ہی طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ اچھا عذاب ہے یہ، کیسا زہر خندق لہجہ تھا۔ فہد نے گہرا سانس کھینچنا چاہا مگر سانسیں سینے میں ہی کہیں اٹک گئی تھی۔ وہ بے دم سے ہو کر نیچے بیٹھتا گیا۔ یہ اس کے اپنے تھے؟ اپنے ایسے تو نہیں ہوتے کہ منہ پر کچھ اور باہر سے کچھ اور۔ آج تک اسے یہی بتایا گیا تھا کہ اس کی ماں ایک بد چلن عورت تھی اور انگلینڈ میں ہی کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر گئی تھی۔ یہ موضوع ختم ہو گیا تھا۔ اسی روز جس روز فہد کو یہ سب بتایا گیا کہ اس کی ماں اپنے کسی عاشق کے لیے طلاق لی تھی اور پھر اسی کے ساتھ حادثے میں ماری گئی، فہد کو ہر لمحہ اس عورت سے نفرت محسوس ہوتی تھی جس نے اپنا گھر اور 4 سال کا بچہ تک چھوڑ دیا تھا۔ لیکن بخت قریشی کی بیوی ذکیہ بیگم نے اسے پالا پوسا اور کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی۔ ان کا رویہ بالکل سکی ماؤں جیسا تھا۔ فہد کو ان کی ممتا نے ہر دکھ بھلا دیا تھا۔ پھر بینش ہوئی۔ بینش کی پیدائش پر ذکیہ بیگم زندگی سے منہ موڑ گئی۔ ان کے جانے کا سب سے زیادہ دکھ فہد کو ہوا تھا۔ ایک بار پھر اس نے ماں کو کھو دیا تھا، مگر اس چھوٹی سی گڑیا نے اسے بتایا کہ اب اس کی زندگی صرف اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہی، اور پھر وہ اس چھوٹی سی گڑیا کے ساتھ مگن ہو گیا جو اس کے ہاتھوں میں کھیلتی کھیلتی اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ آج اس کو مارنے کے منصوبے بنانے لگی تھی۔ دولت کی ہوس انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ ساری عمر دولت کے پیچھے بھاگ کر آخر میں وہ دولت اسی دنیا میں ہی چھوڑ کر جانا پڑتی ہے۔ اور وہ اب کسی بات پر کہہ کے لگا رہے تھے، کوئی بندوبست کرنا پڑے گا، کہیں آریان ہماری پول نہ کھول دے اور ساری دولت ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ یہ بخت قریشی کی آواز تھی۔ فہد ایک دفعہ پھر متوجہ ہوا کیونکہ اب کی بار وجہ آریان کا ذکر تھی۔ کیوں؟ وہی جو اس کے باپ اور اس کے چاچوں میں پھوٹ ڈلوا کر شیئرز ہتھانے چاہے تھے۔ شیئرز تو ہتھا نہیں سکا مگر وہ دونوں بھائی علیحدہ ضرور ہو گئے، مگر وہی خون میں بڑی کشش ہوتی ہے، پھر سے ساتھ رہنے لگے ہیں، سنا ہے دونوں۔ لو بھائی، کسی کو تو بخشا ہوتا، بینش کہہ کے لگاتے ہوئے بولی۔ فہد آنسوؤں سے دھندلی آنکھوں اور کانپتے وجود کے ساتھ لڑکھڑاتا اپنے کمرے تک پہنچا۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ بے دم سے ایک بار پھر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا۔ ماما
उफ, मेरी मामा। वो अपनी सिसकियों का गला बमुश्किल घोंट रहा था। आंसू इसकी आंखों से बहते जा रहे थे। आज इसके पास कोई अपना नहीं था जिसके सामने वो अपने दुख बयान करता। सारी रात वो सिगरेट पे सिगरेट फूंकता अपना गम हल्का करने की कोशिश में लगा रहा, मगर ये भी इसके अंदर की घोलन को ख़त्म न कर सका तो वो कपड़ों समेत ही शावर के नीचे खड़ा हो गया। मुसलसल गिरिया उजारी से इसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। आंखों को एक मरकज पर ठहराए वो मुसलसल किसी गहरी सोच में था। कुछ देर बाद वो इन्हीं गीले कपड़ों में बाथरूम से बाहर आया। दूर कहीं फजर की अजान हो रही थी। इसने कपड़े बदल कर वजू किया। आर्यान के साथ अक्सर वो जुमा की नमाज पढ़ने जाता था और इसे नमाज पढ़ कर एक अजीब सा सुकून मिलता था। अक्सर कभी वो बेचैन होता तो सुकून नमाज में ही तलाश करता था। वो मस्जिद की तरफ चल दिया। जो कदम रात कमरे में आते हुए लड़खड़ा रहे थे अब इन्हें कदमों को मजबूती से जमीन पर जमाए मस्जिद की तरफ जा रहा था। वापसी पर इसके चेहरे पर सुकून फैला हुआ था क्योंकि अपना गम अपने रब को सुना चुका था। यार आर्यान, वो दोनों फजर की नमाज के बाद वॉक कर रहे थे। वो कल के हुलिये से कदरे मुख्तलिफ इस लम्हे पूरे आस्तीने और ट्राउजर पहने हुए था। मेरा गिफ्ट कैसा लगा? दानियाल ने दान निकालते हुए पूछा। बहुत ज़बरदस्त। तवक्को के बरक्स जवाब मिलने पर दानियाल रुका। अब क्या है? आर्या ने मुड़ते हुए पूछा। सच बोल, तू चाहता है कि मैं यहीं तेरी इज्जत अफजाई करूं? आर्या ने अबरूज कर इधर उधर देखा। इसके इशारे को समझते हुए दानियाल ने भी इधर उधर देखा और इर्द गिर्द काफी लोग वॉक करते फिर रहे थे। नहीं, इस सब की भला क्या जरूरत है? देख यार, तुझे गिफ्ट देना मेरा फर्ज था, ज्यादा फॉर्मल ना हो। दानियाल ने इसके कंधों पर हाथ जमाते हुए कहा तो न चाहते हुए भी आर्यान को इसके अंदाज पर हंसी आ गई। वो चारों इस तरफ यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बैठे थे। दानियाल की किसी बात पर तीनों हंस रहे थे। सितंबर का महीना शुरू हो चुका था। मौसम अब दरमियाना ही होता था। आजकल में बरसाती मौसम भी शुरू होने वाला था। आर्यान की नजर यूनिवर्सिटी गेट से अंदर दाखिल होते फहद पर पड़ी, जिसका चेहरा आज रोजाना की निस्बत मुरझाया हुआ महसूस हो रहा था। अरे फहद, इधर आ जाओ। दानियाल ने हाथ के इशारे से इसे बुलाया तो वो इसके पास आया। आए, बैठे ना। अमन और फलक ने एक तरफ होकर इसे पेशकश की। नहीं, मुझे कुछ काम है। तिरछी नजरों से इसने आर्यान को देखा जो इसे जांचती नजरों से ही देख रहा था। आर्यान ने इसकी सुर्ख आंखों को देखा। गालबन वो सारी रात जागा था। इससे पहले कि आर्यान कुछ पूछता वो यूनिवर्सिटी की बैक साइड पर चला गया। आर्यान इन तीनों से एक्सक्यूज करता फहद के पीछे हो लिया। फादी, इसने इसे पुकारा जो इसकी तरफ पुश्त किए खड़ा था। क्या? सॉरी। इसके अल्फाज मुंह में ही रह गए। वो फटी निगाहों से इसे देखने लगा। फहद कुरैशी। जब वो गुस्से में होता तो इसका पूरा नाम ही लेता था। वो नहीं जानता था कि फहद ने इसे मुक्का क्यों मारा, मगर ये मजाक था तो बहुत बुरा मजाक था। नाम ना ले मेरे। फहद ने दोबारा इसके शाने पर मुक्के बरसाते हुए कहा। तो मुझे बता नहीं सकता था? वो इसे घूर रहा था और आर्यान अफंदी को एकदम ही फहद की सुर्ख आंखों और भींचे होंठों की वजह समझ आ गई थी। फहद, मैं बताना चाहता था मगर नहीं बता पाया। मैं नहीं चाहता था कि एक बच्चा अपने बाप से नफरत करे। वाकिफ तो मैं अव्वल रोज से ही था। अब भी मैं बख्त कुरैशी को इतना ज्यादा जानता हूँ जितना तुम भी नहीं जानते। हम चाहते तो बख्त कुरैशी के खिलाफ केस कर सकते थे मगर हमने नहीं किया क्योंकि हमारे इख्तलाफ ख़त्म हो गए थे और जब इख्तलाफ ही ख़त्म हो जाए तो मामला ही ख़त्म कर देना चाहिए। हम साथ हैं, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए था। अपनी बात मुकम्मल किया। वो सुकून से हाथ बांधे इसे देख रहा था। कुछ बोल ना। यार तो चुप अच्छा नहीं लगता। फादी, अब तो ठीक है ना? वो परेशान सा इसके कंधों पर हाथ जमाए पूछ रहा था और फिर अगले ही दम ओ माय गॉड, फहद इसके गले लगा। तुम बहुत अच्छे हो, वो नम लहजे में बोला तो आर्यान इसका अंदाज देकर मुस्कुरा दिया। पता है मुझे। आर्यान हंसा था और इसका डिम्पल उभर कर मधुम हुआ। हल्की बड़ी शेव में कैजुअल से हुलिये में भी वो बड़ा हो ब्रो लग रहा था। अब इतना भी अच्छा नहीं तो ये तो मैं ही हूँ जो गुजारा कर रहा हूँ। अब इतना भी अच्छा नहीं है तू, ये तो मैं ही हूँ जो गुजारा कर रहा हूँ। आखिरी बात पर फहद ने मुस्कुराहट दबाई, इसके गाल पर चूमा
آج اسے آریان پہ بہت پیار آ رہا تھا، جس نے اسی کی خاطر اسے کبھی سچ پتہ نہ چلنے دیا اور ہمیشہ اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس سے پہلے آریان جوتا اتارتا وہ بھاگ چکا تھا۔ کمینہ! زیر لب بڑبڑا کر اس نے گال صاف کیا، جہاں وہ کچھ زیادہ ہی محبت سے چوم گیا تھا۔ ہڑبڑا کر اس نے کچھ فاصلے پر بیٹھے لڑکوں لڑکیوں کے گروپ کو دیکھا جو اسے خاصی مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کمینہ مجھے مشکوک کر گیا۔ سر جھٹکتے وہ کلاس کی طرف بڑھ گیا، مگر بخشے گا تو وہ بھی نہیں، یہ وہ سوچ چکا تھا۔ کلاس روم میں گہری خاموشی تھی، جبکہ پروفیسر زاہد اسٹیج پر ادھر ادھر لیکچر دیتے پھر رہے تھے۔ تمام بچے ان کی طرف متوجہ تھے۔ انہوں نے تیسری بار رک کر آخری بینچ پر سر جھکائے بیٹھے دانیال کو دیکھا، جس کا سر تقریباً کتاب کے اندر تھا۔ پھر نظریں اس کی دائیں جانب بیٹھی مگر اسے ہوتی ہوئی بائیں جانب فلک پر گئیں۔ وہ دونوں بھی پروفیسر ہی کی جانب متوجہ تھی اور دانیال کو ہلانا چاہتی تھی، مگر پروفیسر کے اشاروں پر خاموش بیٹھی رہیں۔ رول نمبر 19 جواب ندارد۔ رول نمبر 19 دانیال شاہ زیب اب کے اونچی آواز میں بولے، مگر وہ ہنوز سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ساری کلاس اب کتابیں بند کیے اس کی طرف رخ کیے بیٹھ گئی۔ امر اور فلک نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ فلک نے دانت پیس کر دانیال کو دیکھا جو ہوڈی سر پر گرائے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ رول نمبر 19 پروفیسر نے اس کی ڈیسک بجائے ایک دم ہی دانیال بوکھلا کر اٹھا۔ جھٹکے سے اٹھنے پر ہوڈ گری تو جہاں پروفیسر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وہیں ساری کلاس میں بھی دبے دبے کہکے گونجنے لگے تھے۔ دانیال ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ واقعی پکڑا گیا ہے۔ پروفیسر نے اس کی مہارت سے سیٹ کی گئی ہینڈ فری کو کچھ اس مہارت سے کھینچا کہ جیب میں پڑے موبائل سمیت باہر برآمد ہو گئی۔ پروفیسر نے ہینڈ فری اتاری تو ایک دم ہی جسٹن بائبر کا گانا ڈیسپاسیتو چلنے لگا۔ پروفیسر نے دانیال کو گھورتے ہوئے موبائل پاور آف کیا اور پٹکنے کے انداز میں ڈیسک پر رکھا۔ سر آرام سے، میرا آئی فون ہے۔ وہ منمنایا تو ساری کلاس ہنسنے لگی۔ یہ سب کیا تھا دانیال؟ وہ کڑے تیوروں سے پوچھ رہے تھے۔ سر سانگ مینس گانا، مطلب گیت، یعنی کہ شٹ اپ۔ پروفیسر تقریباً دھاڑے۔ سر بس لیکچر سن کر نیند آ رہی تھی تو وہ معصومیت سے بولا۔ گیٹ آؤٹ فرام مائی کلاس۔ خود پر قابو پا کر وہ بمشکل بولے۔ اوکے سر، شرافت سے کہتے اس نے بیگ اٹھایا اور چلنے لگا۔ ساری کلاس منہ کھولے اس کی انتہائی فرمانبردار بچے کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے نہ دیکھو پلیز، میں بڑوں کی بہت عزت کرتا ہوں، سر کو خم دے کر اس نے دانت نکالتے ہوئے کہا، اور اگلے ہی لمحے وہ کلاس سے جا چکا تھا۔ سر، امر اور فلک نے ایک ساتھ کہا۔ جی، وہ اب ان دونوں کی طرف مڑے۔ سر ہم اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، سر جھکائے دونوں نے کہا۔ گیٹ آؤٹ۔ تھینک یو سر۔ وہ دونوں بیگ اٹھائے مسکراتی باہر کو بڑھ گئیں۔ 5 منٹ لیٹ آئی ہو تم دونوں، وہ خفگی سے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، موڈ صحیح کرو اب اپنا۔ فلک نے اسے پچکارا۔ اچھا ٹھیک ہے، آؤ کینٹین چلیں۔ اور وہ پھر تینوں مسکراتے ہوئے کینٹین کی طرف بڑھ گئے، جہاں گل خان نے ہمیشہ کی طرح ان کا آرڈر لیا اور ہر روز کی طرح دانیال اور فلک کے آرڈر پر گانوں کو ہاتھ لگایا۔ تم پڑھتا کیوں نہیں آخر؟ وہ ہر روز کی طرح دوبارہ پوچھ رہا تھا۔ گل خان، فلک نے اسے گھورا، پھر کچھ سوچ کر مسکرائی۔ گل رخ کیسی ہے؟ وہ اس سوال پر ایک دم ہی گل خان کا چہرہ سرخ ہوا تھا اور وہ شرماتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ انتہائی کوئی وہ انسان ہو تم، آریان نے دانت پیستے ہوئے اسے کہا، جو پارکنگ لاٹ میں اس کے پیچھے مسکراہٹ دبائے چل رہا تھا۔ آریان نے اب مزید اس کی یہ کمینی مسکراہٹ نہیں دیکھی گئی اور ابھی صبح والی بات کا بدلہ بھی لینا تھا۔ وہ کیا؟ خالی جگہ پر کریں پلیز۔ فہد نے مسکراہٹ دبائی۔ خود کر لے، آریان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہاں، میں تو بہت اچھا انسان ہوں، ہے نا؟ یار تو کتنا اچھا ہے، شکریہ شکریہ، فہد نے کہا، اور اس سے پہلے آریان اسے کچھ کہتا وہ ایک بار پھر اس کی گال پر پیار کرتا اپنی گاڑی کی طرف دوڑا۔ رک ذرا۔ آریان بھی اس کے پیچھے دوڑا اور پھر پارکنگ لاٹ میں آریان اور فہد کی مشترکہ ہنسی گونجنے لگی۔ آریان اور فہد کے امتحانات شروع ہو چکے تھے۔ فل فورس فہد صرف دل جمی سے پڑھ رہا تھا۔ وقت قریشی اور بینش کو اس نے کسی قسم کا شک نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ان کی باتیں سن چکا ہے۔ آریان اپنے کمرے میں بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ ایک دم ہی دھاڑ سے دروازہ کھول کر عمل اندر آئی۔ آریان نے نوٹس ایک طرف رکھے اور اسے دیکھا جو معمول کے مطابق اس وقت بھی جینز شرٹ میں شولڈر کٹ بال کھولے ہوئے تھی۔ خیریت؟
आर्यन ने अमरूद चबाते हुए पूछा। आइसक्रीम खाने चले? अमल ने मुस्कुराते हुए पूछा। अम्मू, इस वक्त मेरा जाना पॉसिबल नहीं, मैं अभी कल के पेपर की तैयारी कर रहा हूँ। मैं दानियाल को बोलता हूँ वो तुम्हें और फलक को ले जाए। आर्यन बेड से उतरकर अपना जूता पहनने लगा। मुझे नहीं जाना, आप बैठो और करो अपने पेपर की तैयारी मिस्टर आर्यन। अमल कहते ही एक झटके से दरवाज़ा खोलती बाहर निकल गई। इसके झटके से दरवाज़ा खोलने पर फलक और दानियाल अंदर गिरते गिरते बचे। आर्यन ने फलक और दानियाल को घूरा तो ये इन तीनों ही की मुश्तरका प्लानिंग थी। शर्म कर लो दानी, तुम खुदा कर मुझे बोलते, बुज़दिला कोई तरह अम्मा को आगे किया। तो हम तो समझते थे कि तो इसकी बात मानता है, इनकार ही नहीं कर सकता। हमारे साथ शर्त लगा कर आई थी बेचारी कि देखना वो मेरी बात मान लेगा, मगर अफसोस। दानियाल ने सर झटका और अपनी तरफ से 2-3 बातें लगाई। ठीक है, चलो चलते हैं। ज़रूरत नहीं मिस्टर आर्यन, आपका कीमती वक्त हम लोगों पर ज़ाया होगा। गौर कर इसे कहते अमल फलक का बाजू पकड़कर इसे वहां से ले गई, जबकि आर्यन दांत पीस कर रह गया। आर्यन ने दानियाल को ज़बरदस्ती घूरी से नवाज कर दरवाज़ा इसी के मुंह पर बंद कर दिया। इसे ज़रा अंदाज़ा नहीं था कि अमल इस बात को इतना सीरियस ले लेगी। अमल ने इससे बातचीत ख़त्म की हुई थी, मगर जब भी मुखातब करती तो आप, जनाब और मिस्टर कहती। मुताबिक इसके आर्यन मिस्टर ऊंचे लोग हैं जिनके पास इन मासूमों के लिए वक़्त भी नहीं है। आर्यन तो तब ही गया था। आर्यन की तरफ से भी अब जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, जिसे अमल बखूबी महसूस कर सकती थी। उफ़ अल्लाह जी, ये बंदा अब मुझे एटीट्यूड दिखाने लगा है। क्या ज़रूरत थी अमल तुझे और एक्ट करने की? हाय अल्लाह, नाराज़ ही हो गया, अब क्या होगा? अमल मुसलसल अपने कमरे में इधर उधर चक्कर लगाती खुद ही को कोस रही थी कि ना तो उस नज़रों से इसने बेड पर बिखरे नोट्स को देखा। अल्लाह, बारयान भी नाराज़ हो गया है, अब मुझे असाइनमेंट कौन बना कर देगा? तोहफे तुझ पर अमल। अमल ने खुद को कोसा। पहले वो सब असाइनमेंट आर्यन से बनवा लेती थी, मगर अब वो किससे बनवाती? वाहिद ये असाइनमेंट बनाना ही अमल को जहर लगता था। अमल को रह रह कर दानियाल और फलक पर गुस्सा आ रहा था, जो हर बार की तरह न जाने किसे पैसे देकर असाइनमेंट न सिर्फ बनवा लेती थी बल्कि अच्छे बच्चों की तरह जमा भी करवा देती थी। अमल ने भी इन्हें यही बताया था कि वो भी किसी से बनवाती है, मगर इस भी ये नहीं बताया था कि आर्यन से बनवाती है, वरना उन्होंने आर्यन को कहाँ बख्शना था। कुछ सोच अमल, कुछ सोच। अमल ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आइडिया एवं फजूल में मैं इसे झगड़ कर बैठी हूँ, अभी जाकर माफ़ी मांगती हूँ और इसे बोलूँगी। अमल ने जल्दी जल्दी नोट्स इकट्ठे किए और बाहर को दौड़ी। दानियाल, ध्यान से अमल बेटा, गिर जाओगी। इसे सर पर दौड़ते देखकर शाजो बोली, मासी आई एम फाइन। वो मुस्कुराती गेट खोलती बाहर निकल गई। कमबख्त मोहे अंग्रेज, अब पता नहीं क्या बोलकर गई है। ने शुकूरन मासी ने बुड़बुड़ाते हुए अंग्रेजी के हाथ पांव तोड़े और कंधे अचकाती अंदर बढ़ गई। आर्यन फहद से मिलने जा रहा था। तैयार होकर वो नीचे आया तो सामने ही अमल आ रही थी। आर्यन ने फौरन अपने तासुरात संजीदा किए। मिस्टर आर्यन अफंदी, अमल ने इसका रास्ता रोकते हुए कहा। जी मिस, एनी प्रॉब्लम? आर्यन ने खुद को खतरनाक हद तक संजीदा रखते हुए कहा, हालांकि दिल में खुशी से लड्डू फूट रहे थे। इतने दिनों बाद वो इससे मुखातब थी। वो मुझे दरअसल एक काम था तुमसे। अमल ने इसे अपने मकसद से आगाह किया। जी फरमाए मोहतरमा, आर्यन ने बेजारियत से कहा। अकड़ कैसे दिखा रहा है। कोई बात नहीं, मुझे भी कोई काम ना होता तो मुंह तोड़ देती जनाब। अमल ने नहुत से सोचा और अगले ही लम्हे तमाम सोचों को झटकती इसकी तरफ मुतवज्जो हुई। कर दोगे ना मेरा काम? अमल इजाजत से बोली। आर्यन ने 2 मिनट इसे घूरा। मोहतरमा, मैं समझ चुका हूँ कि इस नौयत का काम है, लाओ 2 नोट्स। आर्यन ने मुस्कुराहट दबाई। हाय आर्यन, तुम कितने अच्छे हो। तारीफ थी या सवाल? आर्यन समझ ही ना पाया। अच्छी बना कर देना, वादा आइंदा खुद बना लूंगी। अमल ने मासूमियत से कहा। बनवानी है तो दे दो, मैंने जाना भी है। आर्यन घड़ी देखते हुए बोला। ये लो। अमल ने जल्दी से नोट्स पकड़े, मुबादन वो अपना इरादा ही ना बदल दे। वादा ये आखिरी होगी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हें खूबसूरत बीवी दे और साथ ढेर सारे बच्चे भी दे। अमल ने बूढ़ी माओ की तरह दुआएं दी। अमल की ये दुआओं पे बमुश्किल आर्यन अपने कहकों का गला घोंटा। ढेरों बच्चे?
لائک سیریسلی؟ آریان نے دل ہی دل میں عمل کی معصومیت پر کہکا لگایا اور اس کی اسائنمنٹ والی بات پر آریان کو یاد آیا کہ پچھلی بار بھی محترمہ نے یہی کہا تھا۔ سر جھٹکتا فائل کام والے کو اندر رکھنے کا بول کر وہ باہر کی جانب بڑھ گیا، مگر ایک دل فریب مسکراہٹ نے اس کی ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ ہائے اللہ، یہ میں نے کیا بول دیا؟ جب بھی بولنا بغیر سوچے سمجھے بولنا جاہل۔ امل نے اپنے سر پر چت لگائی اور زبان دانتوں تلے دبائی۔ خیر کوئی بات نہیں، ویسے چھوٹی بات بھی نہیں۔ پیر پٹکتی وہ اپنے گھر کی طرف چل دی، مگر اب وہ خوش تھی، چاہے جو بھی ہو اسائنمنٹ تو بنانی تھی نا، نہیں بنانی تھی اب۔ موسم خاصا خوشگوار تھا۔ آریان نے گاڑی پارک کی اور ریسٹورنٹ میں داخل ہوا۔ ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، کچھ فاصلے پر ہی اسے فہد بیٹھا نظر آیا۔ فہد سر جھکائے بیٹھا تھا۔ آریان خاموشی سے اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ خیریت؟ تو نے اتنا ارجنٹ بلایا؟ جب وہ کچھ نہ بولا تو آریان ہی کو بولنا پڑا۔ آریان، میں دراصل پرسوں انگلینڈ جا رہا ہوں۔ فہد نے سر اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ یار پکا پکا نہیں جا رہا، مجھے کچھ کام ہے، فہد دھیمے لہجے میں بولا۔ کیسا کام؟ وہ دراصل فہد، آریان نے نرمی سے سر ٹوکتے ہوئے کہا۔ اب تم مجھ سے باتیں چھپاؤ گے؟ تم نے بھی تو چھپائیں، ان کا کیا؟ فہد نے اسے گھورا۔ آریان نے اس کی بات پر سر جھٹکا۔ تمہارے بھلے کے لیے چھپائیں تھیں۔ اس سے نگاہ ہٹا کر آریان نے ویٹر کو آرڈر لکھوایا۔ ویٹر سر ہلاتا واپس پلٹ گیا۔ پتہ ہے مجھے۔ 2 کیپیچینو۔ شور سر۔ ویٹر سر ہلاتا واپس پلٹ گیا۔ پتہ ہے مجھے، وہ مدھم لہجے میں بولا۔ آریان نے کچھ غور سے اس کے گمسم انداز دیکھے۔ وہ خاصا ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ فہد قریشی، مجھے اپنے اس فیصلے کا پس منظر سناؤ۔ آریان نے کمر کرسی کی پشت سے لگا لی۔ آریان، میں نے بخت قریشی کا اصلی چہرہ دیکھا، اس ہول سے ہٹ کر جو وہ خود پر چڑھاتا ہے، اور مجھے تصویر کا دوسرا رخ دیکھ کر تکلیف ہوئی ہے۔ انسان ویسا کیوں بن کر دکھاتا ہے جیسا وہ ہوتا نہیں؟ سر جھکایا وہ میز کی سطح کو کھرچ رہا تھا۔ اوپر کیا گیا ہلکے بھورے رنگ کا پینٹ اتر چکا تھا۔ اب لکڑی کا گہرا بھورا رنگ سامنے آیا تو ثابت ہوا کہ گہرا رنگ ہلکے رنگ کے نیچے آ کر بھی نہیں چھپ سکتا۔ کیوں انسان کو پیسے کی ہوس اس قدر گرا دیتی ہے کہ وہ اپنے اور پرائے کا فرق بھول جاتا ہے؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آریان نے اس کی آنکھوں میں تکلیف دیکھی، درد دیکھا۔ فہد، رشتوں کی قدر پیسوں سے نہیں ہوتی، رشتے تو انمول ہوتے ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، جیسا کہ ہم دونوں کا رشتہ ہے۔ ان بے غرض رشتوں کے بارے میں مت سوچو فہد، جو تمہاری قدر نہیں کرتے۔ میں اس کو کھرچتا اس کا ہاتھ لمحہ بھر کو رکا۔ آنکھیں شدت ضبط سے لال ہو چکی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے اپنے دوست کو دیکھا، جس کی دوستی ہر غرض سے پاک تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ آریان، میں اپنی ماما کی قبر پر جانا چاہتا ہوں، میں ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں وہ بدقسمت بیٹا ہوں آریان، جس نے اپنی زندگی کے اتنے سال اس عورت پر ایک دفعہ بھی فاتحہ پڑھنا تو دور اس کے بارے میں سوچا تک نہیں، جس نے مجھے پیدا کیا۔ آریان، میں اپنی ماما کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ میں بہت چھوٹا تھا جب ہم نے انہیں چھوڑا۔ میں ابھی ٹھیک سے محسوس بھی نہ کر سکا تھا کہ میرے دل میں ان کے لیے نفرت ڈال دی گئی۔ آریان، اب جب میں انہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں تو وہ نہیں رہی، وہ مٹی تلے سو رہی ہیں۔ آریان، مجھے ان سے معافی مانگنی ہے۔ کافی کے کپ بھاپ اڑا رہے تھے۔ فہد کی آنکھوں میں دھند اترنے لگی۔ رخ موڑ کر اس نے آنکھیں چپکائیں تو ایک آنسو اس کی آنکھوں سے نکلا، جس نے اسے ایسے صاف کیا کہ اس کی خبر آریان کو بھی نہ ہوئی۔ فہد، اس سب میں قصور بخت قریشی ہی کا ہے، جس نے تمہیں حقیقت سے لا علم رکھا، حالانکہ تمہاری والدہ بہترین عورتوں میں سے تھی۔ تم جانتے ہو انہیں؟ فہد کے بےتابی سے پوچھنے پر آریان نے سر اس بات میں ہلایا۔ تو بتاؤ مجھے، تمہیں کیسے پتا؟ فہد آگے کو ہو کر بیٹھا۔ فہد، بخت قریشی نے ہمارے خاندان کے بزنس میں اپنی ٹانگ اڑانا چاہی۔ اس نے بابا کو یہ کہا کہ تایا اپنا بزنس علیحدہ کرنے والے ہیں، اور تایا کو کہا کہ سہیل شیئرز بیچ رہا ہے، جبکہ شیئر بیچنے کے نقلی عدالتی پیپر تو بخت قریشی کے پاس تھے۔
اس نے ان پیپرز پر بابا کے دستخط کاپی کروا لی اور تایا کو پیپر دکھائے۔ تایا نے گھر آ کر بابا سے لڑائی کی، مگر بابا سچائی جانتے تھے۔ وہ اس وقت خاموش ہو گئے۔ انہیں تکلیف تایا کے الفاظوں نے دی تھی۔ ہمیں گھر چھوڑنا پڑا، حالات بہت خراب تھے، بابا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ میں نے پڑھائی کے ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی شروع کر دی۔ پہل بہت مشکل پیش آئی۔ 17 سال کی عمر میں نے بابا کا بزنس سنبھالا جو بہت کرائسس میں آ چکا تھا۔ مجھے بہت ٹائم لگا تھا اسی بزنس کو دوبارہ کھڑا کرنے میں۔ پھر حالات سازگار ہوتے گئے اور ایک دن میں ہاسپٹل میں فلک سے ملا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پہچان چکے تھے۔ مجھے بھی بابا نے سب بتایا ہوا تھا اور فلک کو یقین تھا کہ حالات پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ مجھے بھی عالیہ باجی اور بابا کی خوشی چاہیے تھی۔ پھر ہم اکثر ملنے لگے اور پھر میری دوستی تم سے ہوئی۔ شروع پر میرا مقصد صرف بخت قریشی تک پہنچنا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ تم بھی اپنے باپ جیسے ہو، مگر پھر مجھے پتا چلا تم ان سے کس قدر مختلف ہو۔ میری دوستی تم سے گہری ہوتی چلی گئی۔ ایک روز میں بخت قریشی کے آفس آیا۔ بظاہر میں تم سے ملنے آیا تھا، مگر در حقیقت وہی شیئرز والی نقلی فائل لینے آیا تھا، کیونکہ اصلی ڈاکومنٹ اسی کے ساتھ تھے۔ تم وہاں موجود نہیں تھے۔ میں نے بخت قریشی سے اپنا تعارف تمہارے دوست کی حیثیت سے کروایا۔ اس نے مجھے چائے کی آفر کی، میں ٹھکرا نہیں پایا کیونکہ میرا مقصد کچھ اور تھا۔ پھر میں نے کمال ہوشیاری سے اس میز پر چائے گرا دی جو اس کے کپڑوں پر گری، جسے دھونے کے لیے وہ وہاں سے گیا۔ میں نے فوراً کھلے لاکر سے فائلز اٹھائیں اور پیون کو یہ کہہ کر چلا گیا کہ اپنے صاحب کو بتا دینا آریان کو ارجنٹ طور پر ہاسپٹل جانا پڑا۔ گھر آ کر میں نے ان فائلز کو چیک کیا اور میرے اندازے کے مطابق ان فائلز میں تقریباً بخت کے سارے کارناموں کی تفصیلیں تھیں۔ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ چونکایا وہ انگلینڈ کے شیئرز کی فائل تھی۔ صلہ فاروق کی فائل میرے لیے حیرانی کا باعث تھی۔ اور پھر مجھے تمہارا برتھ ڈے سرٹیفکیٹ ملا جس کے مطابق تم صلہ فاروق اور بخت قریشی کی اولاد تھے۔ اور پھر انہی دنوں بزنس کے باعث میرا انگلینڈ جانے کا اتفاق ہوا اور میں نے ٹھان لی کہ میں صلہ قریشی سے ضرور ملوں گا۔ میں نے جانے سے قبل انہی فائلز میں موجود ایڈریس بھی ساتھ لے لیا۔ انگلینڈ میں بزنس میٹر سے فارغ ہوتے ہی میں اس ایڈریس پر جا پہنچا۔ آریان رکا اور فہد کو دیکھا جو حیرانی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور پھر آریان نے گہری سانس لی اور دوبارہ گویا ہوا۔ اور وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ وہ نہیں رہی 6 ماہ قبل۔ ہیلو، آریان نے مسکراتے ہوئے دروازے میں کھڑی عورت سے کہا۔ السلام علیکم۔ جواباً بوڑھی عورت نے سلام کیا تو آریان کو شرمندگی ہوئی۔ وہ تو ان کے بھورے بال اور نیلی آنکھیں دیکھ کر انہیں انگریز سمجھا تھا۔ وعلیکم السلام، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آریان نے تذبذب سے پوچھا۔ ضرور۔ وہ اس کے ایشیائی نقوش دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ یہ پاکستانی ہے۔ آریان ان کی میت میں چلتا ہوا خوبصورتی سے سجائے حال میں آیا، جہاں ایک طرف دیوار پر جا بجا تصویریں لگی تھی جن میں 4 سال کے بچے کی تصویریں نمایاں تھی۔ کچھ تصویروں میں اس بچے کے ساتھ بلا کی خوبصورت عورت بھی تھی جس کے نقش بالکل بوڑھی عورت جیسے تھے۔ لمبے خوبصورت بھورے بال، نیلی سحر زدہ آنکھیں اور سفید رنگت۔ اسے پہچاننے میں آریان کو ایک لمحہ لگا۔ بلا شبہ وہ صلہ قریشی ہی تھیں۔ آپ کا حال بہت خوبصورتی سے سجایا گیا ہے، آریان نے مسکرا کر بوڑھی عورت سے کہا۔ جواباً انہوں نے گہری سانس بھر کر حال پر نگاہ دوڑائی۔ یہ سب میری بیٹی صلہ کے شوق تھے۔ اس نے خود کو کبھی فارغ رہنے ہی نہیں دیا تھا۔ ہر وقت یا عبادت کرتی رہتی یا یہی کام کرتی۔ بہت محبت تھی اسے رب سے، تبھی تو اس کی دی ہر آزمائش کو سہتی رہی میری بچی۔ انہوں نے بات کے آخر پر تصویروں میں موجود عورت کی طرف اشارہ کیا۔ یہی ہے میری صلہ، دکھوں کی ماری تھی، مگر رب نے جلد اپنے پاس بلا کر اس کے سارے دکھ ختم کر دیے۔ وہ مسکراتے ہوئے لم لہجے میں بولی۔ ویسے تم کون ہو؟ پاکستانی ہو نا؟ صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی۔ جی۔ پھر آریان نے انہیں سب بتاتا گیا۔ اس نے دیکھا فہد کے ذکر پر وہ مچل اٹھی تھی۔ بخت قریشی بھی جلد رب کی پکڑ میں آئے گا۔ بہت دوگلا انسان ہے وہ۔ میری صلہ کی زندگی برباد کی اس نے صرف پیسوں کی خاطر۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا آپ مجھے صلہ آنٹی کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ وہ سب جو بخت قریشی نے کیا۔ صلہ ہماری اکلوتی اولاد تھی۔ بخت قریشی صلہ سے یونیورسٹی میں ملا تھا۔ صلہ ایک ہونہار آرٹ اسٹوڈنٹ تھی
بخت قریشی انہی دنوں پاکستان سے یہاں پڑھنے آیا تھا۔ بخت قریشی کی نظر صلہ پر پڑی۔ صلہ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھی۔ بخت نے بہانے اس کے سامنے جانا شروع کر دیا اور پھر دونوں کی دوستی ہو گئی اور ایک دن اس نے صلہ کو پرپوز کر دیا۔ صلہ کو وہ آدمی اچھا لگتا تھا کیونکہ وہ مشرقی مرد تھا اور صلہ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ چونکہ صلہ کو فیصلے کا اختیار ہم نے دیا تھا، اس نے ہمیں بخت سے ملوایا۔ وہ ہمارے سامنے بہت اچھا بنا، ہمیں بھی وہ اپنی صلہ کے لیے موزوں لگا اور پھر اس کی شادی ہو گئی۔ ہمیں اپنے اور صلہ کے فیصلے پر افسوس اور پچھتاوا تب ہوا جب ہم نے بخت کو اپنے ساتھ رہنے کا کہا، دوسرے لفظوں میں گھر داماد بننے کا کہا، اور وہ اپنی غیرت کو سلا کر بلا چوں چراں کیے مان گیا۔ پھر صلہ کے والد فاروق نے اپنی ساری جائیداد صلہ کے نام لگا دی اور پھر فاروق کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ رکی اور اپنے آنسو صاف کیے۔ بخت کا اصلی چہرہ سامنے آنے لگا۔ اسے اب صلہ سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ صلہ ماں بننے والی تھی۔ بخت نے ہمارے آفس جانا شروع کر دیا اور فاروق کی کرسی سنبھال لی۔ میں بوڑھی تھی، میں اسے روک نہیں سکتی تھی۔ اور پھر اس گھر کے در و دیوار جاگ اٹھے کیونکہ فہد پیدا ہوا تھا۔ میں اور صلہ بہت خوش تھے مگر بخت نے اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ صلہ خاموش تھی۔ بخت نے صلہ کو مجبور کیا اور کہا کہ وہ اپنی جائیداد بخت کے نام کروا دے، مگر صلہ نے انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ اس جائیداد پر فہد کا حق ہے۔ بخت نے اسے خوب سمجھایا، پھر بات دھمکیوں تک آ پہنچی۔ اس نے صلہ کو دھمکی دی کہ وہ پاکستان چلا جائے گا، مگر صلہ بھی اپنے فیصلے پر اڑی تھی اور پھر بخت ہر رات شراب کے نشے میں دھت گھر آنے لگا۔ میں خاموشی سے کڑتی رہتی۔ بند دروازے سے مجھے میری صلہ کی چیخیں سنائی دیتی۔ وہ انسان نہیں، حیوان تھا جس کی حیوانیت کے اثرات میں بخوبی صلہ پر دیکھ سکتی تھی۔ وہ اسے بہت پیٹتا تھا، پھر وہ گوریوں کی باہوں میں گھر آنے لگا اور وہ گوریاں اس کے ساتھ میری صلہ کے بیڈ روم میں راتیں گزارتی اور میری صلہ ساری رات باہر بیٹھ کر روتی رہتی۔ اپنے کمرے میں دروازے کی چھڑی سے دیکھ کر میں بھی روتی رہتی اور ننھا فہد اس سب سے بے خبر سوتا رہتا۔ دن ماہ میں اور ماہ سالوں میں بدل گئے۔ صلہ دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ بخت روزانہ اسے مارتا، کبھی بیلٹ سے تو کبھی ہاتھ پاؤں سے۔ مقصد یہی تھا کہ جائیداد وہ اس کے نام کر دے، اور پھر صلہ نے عدالتی کاغذات بنوائے، ساری جائیداد فہد کے نام کروا دی۔ ان نوٹس کے مطابق جب تک فہد 20 کا نہیں ہوتا جائیداد اس کے نام نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی اور جائیداد لے سکتا تھا۔ فہد کی موت کی صورت میں جائیداد NGOs کو مل جائے گی۔ بخت نے اس رات صلہ کو بہت مارا اور پھر اسے طلاق دے دی۔ اسی بات پر اس کا دل نہیں بھرا تو اس نے طلاق دی ہوئی صلہ کو اپنی حیوانیت کا نشانہ بنایا اور راتوں رات جائیداد کے وہ کاغذ اور ہمارے فہد کو لیے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ صلہ اور مجھے چھوڑ کر پاکستان چلا گیا۔ صلہ 1 ماہ ہسپتال رہی، پھر ہر وقت وہ خاموش رہتی۔ اس کی خاموشی مجھے بہت تکلیف پہنچاتی تھی۔ اس نے خود کو عبادتوں میں مصروف کر لیا اور ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتی رہتی۔ میرے پوچھنے پر وہ اداسی سے مسکرا کر کہہ دیتی، خود کو زیادہ مصروف رکھتی ہوں تاکہ فہد کی یاد نہ آئے، اور میں اسے راتوں کو سرہانے میں منہ دے کر روتے دیکھتی تو خود بھی رو پڑتی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، صرف 28 سال، شادی کر لے، مگر اس نے منع کر دیا۔ وہ کافی بیمار رہنے لگی۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ ڈاکٹر کے ہاں چلتے ہیں، مگر وہ ٹال دیتی اور پھر ایک دن وہ سوتے میں ہی مجھے چھوڑ گئی۔ وہ 1 سال بھی فہد کی دوری برداشت نہ کر سکی۔ اس کا آخری سٹیج کا کینسر اس کی موت کی وجہ بن گیا۔ حال میں مکمل خاموشی تھی اور وہ زوروں کے تار رو رہی تھی۔ آریان خود بھی بہت مشکل سے ضبط کیے بیٹھا تھا۔ اسے ایک نئے سرے سے بخت قریشی سے نفرت ہوئی۔ پلیز آنٹی مت روئیں، بخت قریشی صلہ آنٹی کا مجرم ہے اور میں اسے سزا دلواؤں گا، اس کے سارے کارنامے دنیا کو دکھاؤں گا۔ آریان نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا فہد کو بتانا کہ اس کی ماں بری نہیں تھی، نہ جانے اسے انہوں نے کیا بتایا ہوگا۔ وہ سر جھکائے بولی، مجھے فہد کی تصویر دکھاؤ۔ آریان نے سر ہلاتے ہوئے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور انہیں تصویر دکھائی۔ ہو بہو میری صلہ کی کاپی ہے، دیکھو نا، بس اس کی آنکھوں کا رنگ تھوڑا گہرا نیلا ہے، رنگت صلہ جیسی اور نقش بھی۔
وہ تصویر چھوتے بولی، سلا دیکھو ہمارا فہد، تمہارا فہد، سلا دیکھو کتنا بڑا اور خوبصورت ہو گیا ہے۔ وہ فہد کی تصویر سلا کی تصویر کے سامنے کرتی گلوگیر لہجے میں بولی، دیکھو کیسے مسکرا رہی ہے، فہد کو دیکھ کر کتنی خوش ہے نا؟ وہ آنسو صاف کرتی پلٹی، جی آنٹی بالکل، اب مجھے اجازت دیں۔ ان سے مل کر آریان ایک نظر سلا فاروقی کی مسکراتی تصویر کو دیکھا اور پھر اس خوبصورت گھر سے باہر نکلا۔ پراپرٹی فہد کے نام تھی مگر سیلا اس گھر کو بھی فہد کے نام لگوا گئی تھی، اور پھر آریان نے فہد کی تصویروں کو ڈیولپ کروایا اور انہیں پارسل کروا کر پاکستان چلایا۔ اس میں مزید ہمت نہ تھی ان کا سامنا کرنے کی۔ حال میں آتے ہیں۔ فہد وہ خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ آریان بل رکھتا باہر کو بھاگا، کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ویٹر نے کندھے چکائے اور کپ اٹھاتا مڑ گیا۔ فادی رک یار، آریان میں ناراض نہیں ہوں یار تجھ سے، بس میں اس وقت اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ میں کل انگلینڈ جا رہا ہوں، پرسوں نہیں۔ آریان نے کندھے کو تھپکتا شکستہ قدموں سے چلا وہ اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ آریان نے کرب سے اسے جاتے دیکھا۔ آج ہی تو ان کے پیپر ختم ہوئے تھے اور وہ پیپر دے کر نکلا تھا تو کتنا خوش تھا۔ پھر اچانک اس نے فون کر کے آریان کو ریسٹورانٹ بلایا، اور اب بخت قریشی رب کی پکڑ میں ضرور آؤ گے تم۔ آریان سر جھٹکتا مڑ گیا مگر دل اب اس کی فکر میں گھل رہا تھا، شاید اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ انگلینڈ جائے۔ اس نے دل میں سوچا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ آریان گھر میں داخل ہوا تو اسے غیر معمولی چہل پہل محسوس ہوئی۔ امن اور فلک عالیہ کو لیے لان میں ایک طرف بیٹھی تھی اور وقفے سے اسے کچھ کہتی تو وہ پل بھر میں سرخ ہوتی۔ آریان نے مسکرا کر انہیں دیکھا، پھر اندر کی جانب بڑھ گیا جہاں سب بڑے بیٹھے تھے۔ دانیال اور سارم ایک طرف بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور دانیال کے دانت اندر ہی نہیں جا رہے تھے۔ ایک طرف عائشہ، اسما اور عرفہ بیگم بیٹھی رسالے دیکھ رہی تھیں اور تبصرے کر رہی تھی، تو دوسری جانب شہزیب صاحب، سہیل اور فرحان صاحب کچھ فاصلے پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ خیریت؟ آریان نے دانت نکالتے دانیال کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا، یار ہماری ابھی خیر ہی ہے پر سارم بھائی کی نہیں۔ کیا مطلب؟ اوہو، سارم بھائی اور عالیہ صاحبہ کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے کیا؟ کب؟ آریان مسکراتے ہوئے آگے ہو کر بیٹھا، ابھی ہے 15 دن۔ دانیال ٹانگیں چلاتا ہوا بولا، اتنی جلدی؟ او بھائی بس کر، اب کیا دونوں کو بوڑھا کرنا ہے؟ پھر ان کے بچے ایسے لگا کرنے ہیں جیسے اپنے دادا دادی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دانیال نے شرارتی لہجے میں کہا۔ عالیہ جو اندر آ رہی تھی دانیال کی بات سن کر پل بھر میں سرخ ہوتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ امن اور فلک ہنستے ہوئے اس کے پیچھے ہی گئی کیونکہ مزید ریکارڈ جو لگانا تھا۔ لعنت ہے بندہ ارد گرد دیکھ ہی لیتا ہے، تجھے ذرا شرم نہیں؟ سارم نے اس کی گردن دبوچی، چھوڑ مجھے سچ کڑوا ہے۔ دانیال نے مزید اسے چڑھایا، چپ کر منوس، میں 25 کا ہوں اور وہ صرف 24 کی، تم لوگوں سے صرف 4-5 سال ہی بڑے ہیں ہم۔ آریان مسکراہٹ دباتا ان کی بحث سن رہا تھا۔ اچھا چھوڑ، میں ذرا بھی آیا۔ کدھر؟ دانیال اٹھا تو آریان نے پوچھا، گرل فرینڈ کی یاد آ رہی ہے؟ آریان اسے قبل جوتا اٹھاتا وہ عرفہ بیگم تک پہنچ چکا تھا۔ ارے میری پیاری سی ڈارلنگ، آپ یہ والا سوٹ پہننا ولیمے پر، ایک دم کیوٹ لگیں گی۔ دانیال نے عرفہ بیگم کے سامنے پڑے رسالے کو اٹھا کر ایک انگوری رنگ کے سوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عرفہ بیگم نے مسکراہٹ دبائی جبکہ عائشہ بیگم اور اسما بیگم نے کہہ کے روک نہ پائیں، ہمیں بھی بتاؤ ہم کون سے سوٹ لیں؟ اسما بیگم بولی، یہ آفر صرف خوبصورت لوگوں کے لیے ہے۔ دانیال نے انہیں تپایا اور عرفہ بیگم کو آنکھ ماری۔ سہیل صاحب بھی انہیں گھورتے ہوئے وہاں چلے آئے۔ بیگم آپ یہ والا سوٹ پہننا، انہوں نے ہلکے گلابی سوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں مجھے تو یہ اچھا لگ رہا ہے۔ انہوں نے دانیال کے پسند کیے گئے سوٹ کی طرف اشارہ کیا تو دانیال کی بانچیں کھلی اور سہیل صاحب کا منہ اگلے ہی لمحے وہ دانیال کی طرف ہونہار تیوروں سے بڑھے۔ دانیال جھٹکے سے اٹھا اور باہر کی جانب دوڑ گیا جبکہ پیچھے سب کے کہکے بلند ہوئے۔ فہد انگلینڈ جا چکا تھا۔ بخت قریشی کو ویسے بھی کوئی خاص فرصت حاصل نہ تھی کہ وہ اس بات پر غور کرتا کہ فہد کہاں گیا ہے۔ افندی مینشن اور شہزیب مینشن میں عالیہ اور سارم کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ گھر کی عورتیں اور لڑکیاں شاپنگ میں مصروف رہتی، مرد حضرات ہال کی بکنگ اور دوسرے معاملات میں مصروف رہتے۔ آج بھی عمل کے سوا سب شاپنگ کرنے گئی تھی کیونکہ عمل کی طبیعت بدلتے موسم کے باعث خراب تھی۔ دانیال کچھ دیر پہلے ہی باہر گیا تھا۔ عمل نے بور ہو کر موبائل چلانا شروع کر دیا۔
हेलो दानी, खैरियत? वो नहा कर निकला ही था किसी दानियाल का फ़ोन आया। टॉवल एक तरफ रखते हुए इसने फ़ोन उठाया। यार वो मुझे ज़रा काम से बाहर आना पड़ा है, मुलाजिम भी आज छुट्टी पर है। अमल की तबीयत ख़राब थी, मामा वगैरह शॉपिंग करने गई हैं और अमल को घर मेरे सहारे छोड़ा था। मैं बाहर आया हूँ, अर्जेंट था यार। तो एक काम कर प्लीज़, मेरे भाई जाकर इसे कुछ बना कर खिला दे, मीन परहेजी खाना। दानियाल से बात करके वो बेचैन हो चुका था। जल्दी जल्दी शर्ट पहनकर वो शज़े मेंशन की तरफ चल दिया। चौकीदार ने इसे देखते ही दरवाज़ा खोल दिया। धीमी चाल चलता सीढ़ियाँ अबूर करता इसके कमरे तक आया। हाथ बढ़ाकर इसने दरवाज़ा बजाया और अगले ही पल अंदर से आती अमल की यस की आवाज़ पर वो दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। अरे तुम? हैरानी से उठी। दानियाल का फ़ोन आया था, इसी ने बुलाया है। तुम्हें परहेजी खाना बना कर देने को कहा, और हाँ, ये तुम्हारी असाइनमेंट। अमल ने मुस्कुराते हुए इसके हाथ से असाइनमेंट पकड़ी। मुझे नहीं लगता तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत है, वो शरारती लहजे में बोली। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी दुआएं काफ़ी थीं, वो खासी संजीदगी से बोला। तो अमल अपनी दी गई दुआएं याद करके अपनी ज़ुबान पे दांतों तले दबा गई। अच्छा वो? हाँ वही, मुस्कुराहट दबाई। बस यही मौजू मिला है तुम्हें। बंदा हाल चाल ही पूछ लेता है, और वैसे ही दुआ ही दी थी, इसमें कोई बुराई नहीं थी। कंधे झुकाकर वो बोली। अरन ने मुस्कुराहट दबाकर इसे देखा, जानता था वो अपनी हिफ़्फ़त मिटा रही है। तबीयत का क्या पूछूं, अच्छी भली तो लग रही हो। जब से मैं आया हूँ चुप तो एक मिनट के लिए नहीं की तुमने, वो संजीदगी से बोला, अलबत्ता आंखों में वाज़ेह शरारत थी। हाँ, शर्म नहीं आई ज़रा भी तुम्हें? दोस्त बीमार है, ये न हुआ हाल चाल पूछ ले। ऊपर से मुझे इतनी भूख भी लगी है और किसी को मेरा ख्याल नहीं। वो रो देने को थी। वहाँ बदौलत आपकी भूख का इलाज करने ही आए हैं, शरारती लहजे में कहता वो ताज़ीमन झुका, जबकि इसके इस अंदाज पर अमल खिलखिला उठी। ऐसा करने से इसका डिम्पल उभरा। क्या खाना पसंद करेंगी आप मैम? अच्छा बस बस, ज़्यादा ही ओवर लग रहा है, मुझे हंसी आ रही है तुम्हें देखकर। अमल के ओवर कहने पर तो आर्यन का मुंह खुले का खुला रह गया। यानी कि हद है। तुम ऐसा करो, मुझे ना। वो रुकी और आर्यन को देखा। आर्यन मुस्कुराया। नूडल्स खाने हैं ना तुमने? अरे वाह, देखा क्या कमाल के दोस्त हो तुम, शाबाश, अब जल्दी बना कर लाओ नूडल्स, वो कहती अपने मोबाइल की तरफ बढ़ी। मैडम आप भी ज़रा मेरे साथ किचन तक तशरीफ़ ले जाएं। दरअसल मैं अनजान हूँ कि आंटी ने सामान कहाँ रखा है। हाँ चलो, इतना तो मुझे भी नहीं पता, मगर कोई बात नहीं, मिलकर ढूंढ लेंगे। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। मामूल के मुताबिक इस वक्त भी वो जीन्स शर्ट में ही थी। आर्या ने सर झटका और इसके पीछे ही कमरे से निकला। ये इसे कमीज शलवार पहना कर रहेगा। अगले 10 मिनट तक वो सारा सामान ढूंढ चुके थे। आर्यन अब बर्नर चलाए सॉस पैन में पानी उबाल रहा था। अमल काउंटर पर बैठी पाँव जलाती इसे काम करते हुए देख रही थी, जो आस्तीनों को कोहनियों तक फोल्ड किए महारत से अपना काम कर रहा था। इसके कसरती बाजू इस हाफ बाजुओं वाली टी शर्ट में वाज़े नजर आ रहे थे। बिखरे बाल माथे पर एक तरफ गिरे हुए थे। गालबन वो नहा कर आया था और जल्दी में आते हुए बाल भी नहीं संवार सका था। मैडम, क्या मुझे नज़रों से सालम निकलने का इरादा रखती हैं आप? बस बस, इतने भी खूबसूरत नहीं हो तुम, वो सर झटक कर नौहत से बोली। तो मुझे इस तरह देखने का मकसद? इसने मुस्कुराहट दबाई। आर्यन, तुम फजूल बातें क्यों करते हो? आराम से अपना काम करो। और मैं लॉन में जा रही हूँ, मेरा खाना वहीं ले आना, हुक्म दे दी। वो वहीं से मुड़ गई। आर्या ने मुस्कुराते हुए सर इस्तबात में हिलाया। अरे वाह, मज़ा आ गया, ये अब तक मेरे खाए गए नूडल में से बेहतरीन थे। कितनी ज़बरदस्त कुकी है तुम्हारी। आंटी अरफत से सीखी है या आलिया बच्चों से? अमन मज़े से खाती बोली। जी नहीं, हमारे घर में ये बच्चों वाली खुराक कोई भी नहीं खाता, ये तो मैंने पैकेट के बाहर से ही रेसिपी पढ़ी थी। आलिया ने मोबाइल एक तरफ रखते हुए कहा। हाँ, कहाँ ये बात लिखी है कि नूडल्स सिर्फ बच्चे खा सकते हैं? क्या नूडल्स के पैकेट के बाहर लिखा होता है कि नॉट फॉर यूथ? बहुत बहुत गलत बात की तुमने, इसने अफसोस से सर हिलाया। नॉट अलाउ फॉर यूथ। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, कौन जीत सकता है तुमसे बहस में? इसने कंधे झुकाए। करना भी मत, क्योंकि तुम नहीं जीत सकते। जीतना भी कौन चाहता है? वो बड़बड़ाया, इतना आहिस्ता कि इसकी आवाज़ अमल तक भी नहीं पहुंची थी। हैं? बंदा ऊंचा बोल ले ताकि अगला बंदा भी गुफ्तगू से फैज़ याब हो जाए।
چلتا ہوں، دانیال آ چکا ہے۔ گیٹ سے داخل ہوتی دانیال کی گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ اٹھا۔ آریان صاحب، کبھی باتیں پوری بھی کر دیا کرے، ادھوری ہی چھوڑ دیتے ہیں، دانیال نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ پھر کبھی صحیح، اور یور ویلکم ہیں۔ تمہیں تھینک یو کس نے بولا ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا، مگر وہ شان بے نیازی سے چلتا ہوا دانیال تک پہنچا۔ عمل نے گھور کر اسے دیکھا، وہ دانیال سے کوئی بات کر رہا تھا، پھر سر ہلاتا ہوا باہر کو بڑھ گیا۔ فضول انسان، عمل بڑبڑائی اور پیر پٹکتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔